اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے اور 38واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کے اجتماعی اور انفرادی نقصانات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ سزا اس لیے انہیں دی جائے گی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ پھر جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ آئندہ سودی لین دین سے، سودی معاملات سے باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے جا چکا وہ اس کے لیے ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو لوگ آج کے بعد سود خوری کے مرتکب ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالی ناشکروں اور نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ گزشتہ آیات میں صدقے کے فضائل، اس کے قبولیت کی شرائط اور آداب اور مصارف اور مثالیں بیان کی گئی، جبکہ اس رکوع میں سود کے نقصانات اور تباہکاریاں بیان کی جا رہی ہے۔ صدقہ اور ربا یعنی صدقہ اور سود یہ دونوں متضاد نظام ہے۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود خوری میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ پھر غور کیا جائے تو صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا سے، سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی دبی دبی زبان سے ان کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں صراحتاً سودی لین دین سے منع کیا گیا ہے۔ سود یا ربا ہر اس رقم کو کہا جاتا ہے جو کسی قرضے پر طے کر کے وصول کی جائے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم کوئی سامان فروخت کر کے نفع کماتے ہیں اور اس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، اسی طرح اگر قرض دے کر کوئی نفع کمائے تو کیا حرج ہے۔ جس طرح موجودہ دور میں بھی بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بینک میں رقم رکھ دی جائے تو رقم بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اس پر اگر نفع آئے تو کیا حرج ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سامان تجارت کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اسے بیچ کر نفع کمایا جائے، لیکن نقد اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا کہ اسے سامان تجارت بنا کر اس سے نفع کمایا جائے۔ وہ تو ایک تبادلے کا ذریعہ ہے تاکہ اس کے ذریعے اشیاء ضرورت خریدی اور بیچی جا سکے۔ نقد کا نقد سے تبادلہ کر کے اسے بذات خود نفع کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے تو اس سے بے شمار مفاسد پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے یہاں پر بے اور سود کے درمیان فرق کی تفصیل کرنے کے بجائے ایک حاکمانہ جواب دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بے کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ جب اللہ نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے تو ایک بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمت اور اس کا فلسفہ پوچھتا رہے اور گویا عملاً یہ کہے کہ جب تک مجھے اس کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ جائے گا میں اس حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر شخص کی سمجھ میں آ جائے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پہلے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کے بعد اگر کوئی شخص اپنے مزید اطمینان کے لیے حکمت اور فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے
تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کو موقوف رکھنا ایک مؤمن کا طرز عمل نہیں، بلکہ قرآن کریم میں تو سود کے معاملے کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ کسی بھی گناہ کے بارے میں اللہ نے اتنی سخت وعید نہیں نازل کی جتنی سودی معاملے سے باز نہ آنے کے بارے میں اللہ نے حکم فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود سے باز نہ آنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ گویا جو شخص حرمت کا حکم نازل ہونے کے بعد بھی سودی کاروبار جاری رکھنے پر اصرار کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ سود کے پیسے میں برکت نہیں ہوتی اور اس سے بہت ساری اخلاقی، نفسیاتی، اعصابی اور موریثی بیماریاں جنم لیتی ہے۔ سود خور کا دنیا کا اکاؤنٹ اگرچہ بظاہراً پیسے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے آخرت کا اکاؤنٹ نیکیوں سے خالی ہوتا ہے۔ اگر آج سودی نظام سے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے سخت ذلت برداشت کرنی پڑے گی۔ اسلامی نظام معیشت کی بنیاد مادیت سے زیادہ انسانیت، روحانیت اور تقوی پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے سودی معاملے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد 39ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے اور اس میں مالی معاملات کے بارے میں بنیادی ہدایات دی گئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مال و دولت فی ذاتی ہی اللہ کے نظر میں کوئی قابل نفرت چیز نہیں، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح، فرد اور جماعت سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور وہ رہبانیت اور ترک دنیا کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ دنیا کے بارے میں ایک مسلمان اور کافر کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر دنیا کا غلام بن کر رہ جاتا ہے اور مسلمان دنیا کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور دنیا کماتے وقت کتاب و سنت کی تعلیم کو ملحوظ نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ میں لین دین سے متعلق جو احکامات دیے گئے اس میں سب سے پہلے حکم دیا گیا ہے کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسے مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو، اور یہ دستاویز فریقین کی موجودگی میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، اور اس دستاویز پر ایسے دو مردوں کو گواہ بنا لیا جائے جو مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ عادل اور ایماندار بھی ہو۔ اگر اس قسم کے دو مرد نہ مل سکے تو قابل اعتماد لوگوں میں سے ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے۔ اسی طرح معاملات کرتے ہوئے دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے، اور اگر معاملہ دست بدست تجارت کی صورت میں ہے تو تحریر کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر اس صورت میں بھی لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے۔ گویا قرآن کریم نے ہمیں معاملات کے سارے اصول بتلائے ہیں۔ یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں ہی پتہ نہیں کہ معاملات صحیح طور پر کس طرح کیے جاتے ہیں۔ معاملات کے صحیح ہونے کے طریقے، تجارت کے کامیابی کے اصول تو اللہ نے اپنے کلام میں ذکر کیے۔ جو ان اصولوں کو موافق اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے معاملات کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، نکاح، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکام بیان ہوئے، اس لیے اس صورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کو ثواب بھی انہی اعمال پر ملتا ہے جو اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور گناہ بھی انہی کاموں پر ہوتا ہے جو وہ ارادے سے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص دعا اپنے بندوں کو سکھائی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب احکام کی تعمیل میں، فرائض کی ادائیگی میں اور گناہوں سے بچنے میں ہم سے اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ فرمانا۔
ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب بنی اسرائیل اور دوسری اقوام کی طرح ہم پر مشکل احکام نافذ نہ فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہمیں ایسی آزمائشوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے دوچار نہ کرنا جنہیں برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے حامی اور ناصر ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور ان پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بڑی فضیلت والی ہے۔ یہ وہ آیات ہے جو معراج میں عطا ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی تو اس کے لیے کافی ہوگی، یعنی پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ الحمدللہ ہماری سورہ بقرہ مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ پورا قرآن مکمل فرمائے، ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔